تحریر فرمایا ہے کہ دکاندار حضرات اپنی دکانیں سڑک تک بڑھا لیتے ہیں، اسی طرح لوگ گلیوں میں گاڑیاں پارک کر لیتے ہیں اور آمد و رفت میں سخت مشکل پیش آتی ہے اور بسا اوقات تو گھنٹہ بھر راستے بلاک ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں شریعت سیدھی سی بات کرتی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس سے توبہ واجب ہے، اور توبہ بھی کس کس سے معافی مانگے گا؟ 100 گاڑیاں بلاک ہو گئیں تو اب پتہ ہی نہیں ہے اسے کون سی گاڑی بلاک ہوئی اور کون سی نہیں، کس کس سے معافی مانگے گا؟ یہ بدترین گناہوں میں سے ہے کہ کسی کا راستہ روکا جائے، اور بدترین گناہ ہیں کہ گورنمنٹ نے جو فٹ پاتھ مقرر کر دیے ہیں یہ فٹ پاتھ تنگ کیے جائیں۔ ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، مدینہ منورہ کا سفر تھا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جلدی سے اپنا سامان زمین پہ رکھا اور وضو کرنے لگے۔ جلدی سب لوگ اپنا سامان گویا زمین پر پھینک رہے۔ اب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث آئی ہے کہ میں نے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، راستہ جو گزرنے کا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے اور لوگ بے ترتیب سامان مطلب یہ کہ ایسے ہی پھینک رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور میری طرف سے اعلان کرو کہ جو شخص راستے تنگ کرے اس کا کوئی جہاد نہیں، کوئی اجر نہیں۔ اتنا بڑا معرکہ کہ آدمی زندگی موت کی بازی کھیل رہا ہوتا ہے، فرمایا انہیں جا کے کہو کہ کوئی جہاد نہیں تمہارا، لوگوں کے جو راستے تنگ کرتے ہیں ان کا کوئی جہاد نہیں۔ تو اس لیے خیر اس کی منانی چاہیے کہ قیامت میں ان گناہوں کی وجہ سے کتنے اعمال کٹیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے لوگوں کے جو ذاتی گناہ ہیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، وہ اتنے قابل مواخذہ اللہ کے یہاں نہیں ہیں، ان کی معافی اللہ کی نسبت اور واسطے سے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ایک آدمی آئے گا اور اس کے اللہ کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو کھولو، تو تا حد نظر اس کے نامہ اعمال کھلیں گے اور 99 دفتر کھلیں گے، یعنی بہت زیادہ۔ ارشاد فرمائیں گے کہ بندے نے کوئی خیر کا کام کیا ہے تو عرض کریں گے فرشتے کہ ما عمل خیر قط، پوری زندگی میں ایک نیکی اس نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لاؤ، آدمی مایوس ہو جائے گا کہ میں تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک چیز تو باقی ہے، اور 99 دفتر رکھے جائیں گے اور ایک پرچی فرشتے لا کے ڈالیں گے اس کے مقابلے میں، تو وہ دھجیاں بکھر جائیں گی ان گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سامنے تمہارا کوئی گناہ نہیں ٹھہر سکتا۔ صحیح عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس انصاف کا، لوگوں کے حقوق میں بکری کو بھی زندہ کیا جائے گا کہ اس نے تمہیں سینگ مارا تھا اس لیے کہ تم بغیر سینگ کے تھیں، اور حکم ہوگا کہ سینگ مارو آج کے دن اسے، وہ سینگ مارے گی اور پھر حکم ہوگا کہ کونا ترابن، تم دونوں مٹی میں مل جاؤ، ختم۔ اس لیے کبھی ان گناہوں میں نہیں پڑنا چاہیے جس سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تنہائی کی زندگی، الگ زندگی، لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور خود یہ جو کرتوت کرتے ہیں نا، فٹ پاتھوں پہ ریڑھی لگا لی، فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے، دکان بڑھا لی، پارکنگ غلط کر دی، پریشان ہے دنیا، کون اس کو پوچھ سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں اس میں سختی کرتے تھے، بہت زیادہ۔ صلا پہاڑ تک جب مدینہ منورہ میں آبادی ہو گئی، گزر رہے تھے تو فرمایا اس شہر میں اس کے بعد کوئی گھر نہیں بنے گا، بس یہ آخری حد ہے ہمارے شہر کی۔ جانتے تھے نا
کہ شہر میں بے ترتیب مکانات بنے، پتہ ہی نہ چلے کہ کس زمین پہ کس کا قبضہ ہے، تو پھر آگے چل کے جو جرائم اس کی وجہ سے پھیلیں گے پھر اس کا کون حساب کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ یہ کچی آبادیاں بغیر کسی پلاننگ کے جو شہر بنتے ہیں، کالونیز بنتی ہیں، اور اس میں فاصلوں کا خیال، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لکھا خط اور فرمایا کوفہ کو آباد کرو اور بڑی سڑکیں 45 فٹ رکھی جائیں اور درمیان کی گلیاں لوگوں کے آنے جانے کی وہ 30 فٹ رکھی جائیں، اور فرمایا پورے شہر میں کوئی ایسی روڈ نہیں دیکھنا چاہتا جہاں 2 اونٹ گاڑیاں پیرلل نہ گزر سکیں، ایک دوسرے کو کراس نہ کر سکیں۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر اس سے کم ہوا اور رپورٹ مجھے ملی تو ٹھیکیداروں کو بتا دو کہ گورنمنٹ کے خزانے سے پیمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ ارینج شہر تھے، مسلمان بساتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے۔ کسی عذر کی وجہ سے نظر پوری کرنے میں تاخیر ہوتی رہے تو کیا اس کا بھی گناہ ہوگا؟ عذر کیا ہے؟ کسی آدمی نے نظر مان لی کہ وہ گائے ذبح کرے گا اللہ کے نام پہ، پھر اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوئے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن تھا سب کچھ، اس کے باوجود نظر کے پورا کرنے میں تاخیر کرتا رہا تو نظر واجب ہے نا۔ کوئی آدمی نظر مان لے تو وہ واجب ہو جاتی ہے اس کی ادائیگی، تو پھر گناہ ہوگا، توبہ کرنی چاہیے۔ نماز میں خشوع و خضوع کے لیے، نماز میں خشوع و خضوع کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہ وہ گرفت فرما لے گا، پوچھ لے گا۔ اللہ کے خوف سے زیادہ مؤثر چیز گناہ اور کرپشن کو روکنے کے لیے کوئی نہیں۔ سب سے مؤثر چیز اللہ کی اور اپنی ملاقات کا استحضار ہے کہ جب میں پیش ہوں گا تو میرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کیا کیا تھا، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، پوچھے گا کہ یہ جو نماز تھی یہ تمہیں بے حیائی سے نہیں روک سکی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو تم ٹکریں مارتے رہے، کیا کرتے رہے؟ اللہ کا خوف، اس کا استحضار، اور یہ جم جانا ذہن میں کہ جو میں بولنے لگا ہوں ایک ایک لفظ خدا اس پہ ملاقات میں پوچھے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور لوگوں تم ایک لفظ بھی جو زبان سے نکالتے ہو ہمارے فرشتے نگران ہیں تم پہ، لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا تم نے بولا۔ یہ جب سے زبانیں کھل گئی ہیں نا اور بولنے کا ڈھنگ آ گیا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات بہت یاد آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا اس امت کی تباہی پھر جائے گی، تم دیکھنا جب منافق کو زبان لگ جائے۔ یہی ہو رہا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں جی 3 طلاقیں، ایک لفظ سے یہی کچھ ہوا میاں کہ عقل کرنی چاہیے نا بولنے سے پہلے، جذبات میں بولنا تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہی ہوا، یہ مفت کا تھوڑا ہی ہے کہ زبان سے جو آیا کہہ دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ کا خوف اور قرآن کو سمجھنا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، یہ سب چیزیں انسانوں کو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بھی عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول یہ بولنے سے بھی کچھ ہو جائے گا قیامت میں؟ تو آپ نے معاذ ثقلت کہ ماں روئے تجھے، میاں تیری روئے، یہ لوگوں کو چہرے کے اور گھٹنوں کے بل بے بس ہو جانے کے بعد جہنم میں پھینکنا، یہ اسی زبان کی وجہ سے ہی تو ہے۔ محلے کی مسجد میں نائب امام بوقت ضرورت امامت کرواتے ہیں، لیکن مسجد انتظامیہ ان سے مسجد اور بیت الخلاء بھی صاف کرواتی ہے، کیا ان کو امامت بالکل درست ہے؟ بھیا کیوں درست نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ان کا مسجد کی انتظامیہ کو اگر اعتراض نہ ہو تو ان کا بالکل یقیناً حق بنتا ہے کوئی امامت کرائیں۔ یہ امامت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جنازے میں کسی کو بھی روک دے کہ میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، آپ نہیں پڑھا سکتے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کو، کسی بڑی شخصیت کو، ہستی کو بلایا ہے، فقہا کہتے ہیں اگر وہ اعتراض کر دیں امام مسجد، اور پھر اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ امام مسجد واقف ہے اس سے کہ میرا کتنا اچھا نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، اس کے کیا معاملات تھے،
تو وہ اپنی شہادت اللہ کے سامنے جب رکھے گا کہ جئنا لہ الشفاعاء، اللہ ہم شفاعت، ہم اس کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کی بخشش کی، تو وہ دل سے کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہوگا یہ کتنا اچھا آدمی۔ اسی طرح اس کے نائب امام ہیں، وہ بھی اسی عزت اور احترام کے ہیں کہ اگر وہ جماعت کرانا چاہیں، بیت الخلاء صاف کرتے ہوں، آپ کیسی عجیب بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو جینے کا موقع دو یار، سمجھے؟ یہ نہ کرو کہ انہیں زنجیروں میں جکڑو۔ جس بچے کا نسب ثابت نہ ہو اور ماں اسے گلی میں پھینک گئی ہو، فقہا کہتے ہیں اس کی بھی امامت ٹھیک ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جو منع کرتے ہیں اہل تشیع میں اور ہم میں یہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ایسا بچہ جو باپ کا نہیں ہے اس کی امامت نہیں ہو سکتی۔ اہل السنہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتی، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ امامت بنیادی طور پر سادات کا حق ہے، ہم کہتے ہیں کسی کا حق نہیں، کسی کا حق نہیں بنتا، جسے مسلمان مقرر کر لیں بس وہی ان کا امام، تو جینے کا حق دیں اسے۔ وہ کہتے ہیں بچے کا نسب نہیں پتا تو اس کا کیا قصور ہے؟ آپ قصور رکھیں کچھ اس کا اور، کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی، نماز کے مسائل نہیں جانتا، پھر تو سمجھ آتی ہے یہ آدمی بدنام ہو گیا ہے شراب کی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن محض اس میں صالحیت نیکی ساری چیزیں پائی جائیں، محض باپ کا پتہ نہیں وہ بھی امامت کرا سکتا ہے، ہمیں کیا ہے؟ نہیں پتہ تو اس کے باپ جانے، ماں جانے، خدا جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں دخل دینے کی؟ ہمارے حنفی فقہ میں اس قدر رعایت ہے۔ اور یا پھر اس وجہ سے کہ لوگ عامت الناس، محلے والے، کمیٹی والے نہیں چاہتے، تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن صرف کسی میں اگر یہ عیب ہے تو یہ عیب کوئی چیز نہیں ہے، وہ امام تو کیا وہ خلیفہ وقت بن سکتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ کسی کا گناہ کسی کے سر ڈال دیں۔ فوریکس ٹریننگ، بھیا مجھے اس کی ساری طرح چیزیں معلوم نہیں ہیں، ہم نے ایک مرتبہ اس کو ڈھونڈنے پڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسے معتمد آدمی جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے ان کی شرائط، ان کی چیزیں کیا ہیں، جب پتہ چلے تو پھر کچھ عرض کر سکیں گے۔ حجامہ کروانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کراتے تھے، اسے سنت اس طرح سے نہیں کہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی افعال ہیں کہتے تو ہم انہیں سنت ہی ہیں، لیکن ایسی سنت جس کے چھوڑ دینے سے کسی کو گناہ ہوتا ہو، یہ وہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مانگ بالوں کے بیچ میں نکالتے تھے، اب اگر کوئی بالوں کے بیچ میں نہیں نکالتا تو کوئی حرج نہیں، گناہ گار نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حیات طیبہ میں کبھی بھی ٹخنوں اور گھٹنوں کے درمیان سے زیادہ، درمیان سے کم کوئی چیز پہنی۔ ان کا کرتا یا ان کی شلوار پاجامہ جو بھی تھا وہ ٹخنوں اور گھٹنوں کے درمیان تک تو ثابت تھا، لیکن کوئی ایسا انڈر ویئر جسے لانگ انڈر ویئر کہتے ہیں وہ گھٹنے کی اس ہڈی سے نیچے کا ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت تھوڑی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنتے تھے۔ یہ جو عربی میں لفظ ہے نا اندر وردیہ، تو یہ اندر وردیہ کا لفظ ہی عربی میں آیا ہے یہ انگریزی سے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنتے تھے۔ اب کوئی کہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت، کہاں ثابت کریں بھیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بشریت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مثلا ناخن کاٹتے تھے، بشریت کے ساتھ تعلق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ جبہ پہنا، بالکل ٹھیک ہے، ایسا جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی اپ ٹو ڈیٹ تھا، اس زمانے میں بہت ہی نایاب، لیکن بڑے بڑے لوگ پہنتے تھے۔ جبے کی آستینیں تنگ ہوتی تھیں اور بازو یہاں سے کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے اوپر کھینچیں اور کونیوں سے اوپر لے جائیں اور وضو کر لیں، تو وہ اتنی تنگ تھی کہ اوپر نہیں ہو سکی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبہ اتار کے پھر وضو فرمائیں۔
صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں جو گھوڑا آتا تھا سب سے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے لیے اسے چنتے تھے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ان کی بشریت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی آدمی کرے سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ اسے ثواب بھی دے گا، اجر بھی دے گا، اور نہ کرے کسی بھی وجہ سے، جی نہیں مانتا کہ اچھے کپڑے پہنے، بس سادہ سے کپڑے پہن لیے، جی نہیں چاہتا کسی اچھی بڑی گاڑی کو رکھے، بس عام سادہ سی گاڑی رکھے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی گناہ تھوڑا ہی، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حجامہ خون نکلوانا جسم سے، یہ ان سنتوں میں سے نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ کرے تو اسے گناہ ہوگا۔ ساری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ آپ نے فرمایا میں معراج میں گیا تو میں نے آسمانوں میں جب فرشتوں کو دیکھا تو کئی فرشتوں نے کہا کہ اپنی امت سے کہیے گا یہ کروائیں، ان کی صحت اس میں ہے کہ جسم سے خون نکلے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ فرض واجب ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں کبھی اعتکاف چھوڑا؟ ہمیشہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد اعتکاف فرماتے ہیں۔ 1 سال بدر میں رہ گیا تھا، کیونکہ بدر کے غزوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جہاں لڑائیاں ہوتی تھیں پھر 3 دن ٹھہرتے بھی تھے وہاں، تو جب تشریف لائے ہیں تو 21 رمضان ہو گئی۔ پھر اس بدر کے اعتکاف کی قضا کی ہے وفات سے پہلے، جب 20 دن مسلسل رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، لیکن خلفائے راشدین میں سے کسی ایک نے بھی اپنی دور خلافت میں اعتکاف نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے نا، مگر وہ جانتے تھے کہ ملک کی ضروریات کتنی اہم ہیں، کام کتنے اہم ہیں، تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، مگر ہمیں ان کے چھوڑ دینے سے گناہ ہو یہ ضروری نہیں۔ وہ سنن موقدہ ہیں، وہ سنن نبوی ہیں جن کو چھوڑنے سے گناہ ہے، اور کچھ سنن بشریہ ہیں۔ ملا علی قاری نے اور شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تو بہت اچھی بہت خوبصورت بحث کی ہے، جو انہوں نے شرح لکھی ہے شمائل ترمذی کی، وہ دیکھنی چاہیے۔ لیکن کام جو کرنے کا ہے نا ہمارے زمانے میں، یہ بھیا ہم کام بھی بتا دیتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ کسی آدمی کو چاہیے کہ ایک رجسٹر لے لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں لکھتا رہے کہ ہے یہ سنت، مگر اس کو نہ کرے کوئی چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں۔ سنن بشریہ کو سنن نبویہ سے الگ کرنا ہمارے علم میں نہیں کہ امت میں آج تک کسی نے یہ کام کیا، تھوڑا تھوڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں سراغ، مگر پوری کوئی کتاب آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیے ہیں لیکن اگر امت انہیں چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں۔ اسی وجہ سے بعض جاہل جو ہوتے ہیں وہ اس کو بھی ضروری اور فرض قرار دینے لگتے ہیں۔ بھئی کیوں فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا، اور ان کو جو چیزیں سکھائی تھیں، وہ اسید تو 19-20 برس کی جو لڑکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات میں اللہ کے سامنے عرض کرتا رہا تو لڑکے تیرا ہی نام بار بار آئے۔ تو دیکھو، ایک تو ہمیشہ وہ پہننا ہے حکومت میں جو تمہارا غلام پہنے گا، دوسرے کھانا بھی وہی کھانا ہے جو تمہارا غلام کھائے گا، اور تیسرے گھر میں انگور لگا لینا اور انگوروں کو پکتے رہنے دینا، پھر وہ منقع بن جائے تو وہ منقع جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اسید اگلے ہی دن آ کے کھڑے ہو گئے حرم میں، لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا حضرت نے مجھے تمہارا امیر مقرر کیا ہے، شہر میرے حوالے فرما کے گئے ہیں، فرمایا تھا 2 دینار روزانہ جتنا مکہ مکرمہ میں تجارت ٹیکس سارا اس سے لے لیا کرنا، لوگوں میں تیسرا نہیں لوں گا، اور لوگوں دیکھ لو میرے غلام نے بھی یہی کپڑے پہنے ہیں، میں نے بھی یہی کپڑے پہنے ہیں، ہم دونوں برابر ہیں۔ اور مجھے انگور کا فرمایا تھا، میں نے رات گھر میں پودا لگا دیا۔
جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر پہنچی ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ، لوگ کہتے ہیں ہم ان کی تدفین کر کے واپس آ رہے تھے، مٹی سے ہاتھ جھاڑے اور پتہ چلا امیر المومنین پتہ چلا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ انگور ضرور لگانے، بھئی کیوں ضرور لگانے چاہیے؟ لوگوں کو جینے دو یار، آزادی ہے، شریعت کہتی ہے تم لگاؤ، بہت اچھی بات۔ یہ محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا میں بھی لگا لوں۔ اس محبت کی اللہ کے یہاں قدر ہے، اس پہ اجر ملے گا، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کے سر پہ ٹھونس دیں کہ تم بھی ضرور انگور کی بیل لگانا، قطعاً نہیں۔ آپ نے تفصیلی جو آپ کا ارشاد فرمایا، ہم نے ایک میں تفصیل کر دی، دوسرا خود ہمیں ہی معلوم ہے۔ ایک دوست کے سسر صاحب نے دوسری شادی کر لی، ان کی عمر 80-85 برس کی ہے، جبکہ ان کی اہلیہ تقریباً 50-55 سال کی ہیں۔ وہ اپنے دامادوں سے پردہ کرتی ہیں، ان کو بیٹا بھی کہتی ہیں، جبکہ 1-2 داماد عمر میں ان سے بھی بڑے ہیں۔ کیا یہ خاتون دامادوں کے لیے محرم نہیں ہے، اور کیا ان کا پردہ کرنا اور بیٹا کہنا درست ہے؟ بیٹا کہنا تو اس لیے درست ہے کہ رشتہ ایسا ہو گیا نا، اور داماد ہو گئے ان کے، تو شرعاً انہیں بیٹا کہیں گی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور رہ گیا ان کا پردہ کرنا نہ کرنا، یہ شرعی بحث کو تو ایک طرف کر لیں، پردہ کرنا ہی چاہیے۔ ہمارا وقت ایسا ہے۔ سوال یہ پوچھا ہے کہ مسجد میں درخت لگانا اصلاً جائز نہیں ہے، کیونکہ پرندے آ کے بیٹھیں گے نا، مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ گرمیوں میں اسی درخت کے نیچے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو پھر کیا ہو؟ تو اس لیے اصولاً مساجد میں درخت لگانا جائز نہیں، مساجد سے باہر لگائے جائیں۔ جواز کی البتہ یہ صورت بنتی ہے کہ مسجد کی زمین میں پانی ہو، اور ایسے درخت لگائے جائیں سفیدے وغیرہ کے جو پانی کو خشک کر لیں، جذب کر لیں، تو یہ جائز۔ ہمارے ایک استاد ایک لطیفہ سناتے تھے، وہ مسجد میں کپڑے ناپاک ہونے سے ہمیں خیال آیا، کہتے تھے بچوں، ہم نے جن سے پڑھا اور جنہیں دیکھا وہ علم کے پہاڑ تھے، اور جب تک کوئی آدمی، کوئی طالب علم مدرسے میں کسی موضوع پہ بات نہیں کرتا تھا، عمر بھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ اچھا حضرت یہ بھی جانتے ہیں۔ پھر اپنے ایک استاد کا قصہ سنانے لگے، وہ قصہ نہیں سناتے، مختصر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان سے کوئی 15 سال پڑھتا رہا، 15 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اچھا حضرت شاعری بھی کرتے ہیں، غزل بھی کہتے ہیں۔ کہنے لگے ایک فلاں استاد تھے، تو میں پڑھ لکھ کے سارا مولوی بھی بن گیا، مسجد بھی، یہ بھی وہ بھی سب ہو گیا۔ میں ایک دن ملنے آیا تو جو کھانا تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگا، تو میرے ساتھ تعلق ایسا تھا، فرمایا اچھا فلاں جگہ سے کھانا منگواتے ہیں۔ پھر مجھے کھانے کی تفصیلات بتانے لگے کہ اصل میں اہلیہ نے یوں کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا، ہلدی سے یہ فرق پڑ جاتا ہے، مرچوں سے یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دانتوں میں انگلی دے لی، میں نے کہا حضرت 15-20 سال میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ آپ کو کھانا پکانا بھی آتا ہے۔ تو کہتے تھے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب موضوع پہ بات چھڑتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ بندہ کتنا پڑھا لکھا اور کتنا گہرا ہے۔ اور تم لوگ جو میرے اب شاگرد بن رہے ہو، تمہیں 2 لفظ آ جائیں، فرماتے تھے کہ تم جا رہے ہو اور اوپر سے پانی گرا اور تم نے کشکول ایسے بہلا لیا، اب وہ پتہ نہیں چڑیا سے گرا ہے یا خدا کی رحمت آئی ہے، بارش ہوئی ہے، اور ساتھ ہی تم نے کہا کہ بلاؤ تانگے والے کو اور ڈھنڈورا پیٹو، ہم بتائیں گے کہ آج کشکول میں کیا ہے۔
کہ تمہارا یہ حال ہے، 2 لفظ تمہیں آتے نہیں اور تم بیٹھ جاتے ہو بولنے جیسے تمہیں بڑا علم آ گیا. اور ہم نے ان کو دیکھا ہے جو سب کچھ ہونے جاننے کے باوجود چپ رہتے، سمندر. تو مسجد میں درخت اس وجہ سے نہیں لگانے چاہیے. کسی آدمی کا یہ کہہ دینا کہ جو اخبارات وغیرہ میں خبریں آتی ہیں مجھے نہ سنایا کرو، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے بھائی، بالکل جائز. ایک آدمی اخبار کی خبریں نہیں سننا چاہتا، اس کا کام ہی اتنا ہے، وہ کہتا ہے یار نہ مجھے اخبار دیں، نہ مجھے خبریں سنائیں. محلے گلی میں کیا ہوا ہے، کسی انسان کا قتل ہو گیا، کہتا ہے بالکل مجھے ایسی باتیں نہ سنایا کرو. یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، صرف کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت کو کوئی بات بتاتے تھے، وگرنہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بات جا کے حضرت سے براہ راست کہے نا. تو ہم نے اس کی علت بھی پوچھی. انہوں نے کہا حضرت رحمۃ اللہ کی طبیعت بہت حساس ہے، کوئی بات ان کے کان میں پڑ جائے پھر وہ پہروں اس پہ سوچتے ہیں، پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. مسئلہ ان کی طبیعت کا بن جاتا ہے. جو ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے ان کے علم سے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ بتائیں کہ اندرا گاندھی نے کیا کیا ہے تو فلانے نے کیا کیا ہے تو فلانے نے کیا کیا. پھر اس کی اصل میں حدیث میں مل گئی، یہ ایسی جگہ سے ملی شاید حضرت رحمۃ اللہ کو بھی معلوم نہ ہو. طبقات ابن سعد میں مل گیا. کیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ بڑے بڑے فضائل ہیں ان کے. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شورا میں شامل ہیں، بدری ہیں، احدی ہیں، حدیبی ہیں، فتح مکہ میں ہیں. ایک ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 آدمی زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ بولے کہ فدا کو امی و ابی، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں. سعد رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے سب نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ جو آپ خلافت لے لیں. اور سعد رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا میرا وہ جبہ نکالو، وہ کرتا میرا نکالو جو بدر کے دن میں نے پہنا ہوا تھا. تو بدر کے دن کا کرتا ان کا نکالا گیا ان کے کفن کے لیے. ان کا میں نے اس دن کے لیے سنبھال کے رکھا تھا کہ مجھے بدر کی لڑائی اور بدر کا کرتا بڑا عزیز ہے، اسی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو. جب یہ اختلافات امت کے بڑے ہیں تو سعد رضی اللہ نے مال بھی بڑھا دیا تھا. انہوں نے مدینہ منورہ سے 8-9 میل یا 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ، جب ہم گئے تو ہم اس علاقے کو دیکھنے گئے، تقریباً 12 کلومیٹر بنا، وہاں سعد رضی اللہ نے اپنا محل بنا لیا تھا. مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے. ایسے کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس سے سعید رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا ہے، اور 12 میل تک لوگ کندھوں پہ جنازہ اٹھا کر لائے ہیں، 12 کلومیٹر چل کے. مسجد نبوی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم جنازہ پڑھ لو تو ہٹ جانا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ساتھ کا جنازہ پڑھیں گے. اس درجے کے آدمی تھے. اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت وغیرہ یہ اختلافات آئے ہیں تو انہوں نے کہا خبردار بھئی، مجھ تک کوئی جملہ کوئی بات اس وقت تک نہ پہنچانا جب تک کہ امت متفق نہ ہو جائے. بس تو اسے کیا ضرورت ہے فضول باتوں کی، کیا ضرورت ہے فضول. اور ان کے اسی لیے اب بھی دیکھیں دنیا میں وزیر اعظم، چیف، فلاں فلاں، ان تک بہت سی خبریں نہیں پہنچائی جاتی. خیر ان میں تو اور بھی خراب وجوہ ہیں، مگر جو دماغ ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی بات تھوڑی ہی سننے کو بیٹھے ہوتے ہیں. اس سے بالکل درست ہے کوئی آدمی اخبار نہ پڑھے یا اس کی خبریں نہ سنے. ایک سوال یہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ احصروا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں باندھ دیے گئے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں، صحیح ترجمہ ہوگا گھر گئے ہیں.
جو لوگ اللہ کے راستے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر چکے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کون ہے؟ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیرات کا حکم دیا کہ اپنے مال کو خرچ کرو، اور پھر اللہ نے مدات گنوائی ہیں کہ کس کس شعبے میں کہاں کہاں تم نے مال خرچ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں پر بھی غور کرو جنہوں نے اپنی زندگی میرے لیے میرے نام وقف کر دی ہے، انہیں سوائے خدا کے دین کے نیکی کے کاموں کے اور کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ اتنے خوددار اتنے باغیرت لوگ ہیں کہ وہ لا یسألون، کسی کے سامنے اپنی ضروریات زندگی نیڈز آف لائف کے لیے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ نہیں جاتے کہ ضرور پیسے دو، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے۔ اس فقر و فاقہ اور تنگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کو تم تعرفون بسیماہم، تم ان کی نشانیاں، ان کے احوال، ان کی گفتگو سے، ان کے چال ڈھال سے، ان کے طرز زندگی سے تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا ان کو دو اور میں تمہیں بہت اجر اس پہ دوں گا، تمہارے عمل کو قبول کر کے اجر ملے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو احسروا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جنہوں نے زندگی وقف کر دی؟ یہ علماء ہیں جو کوئی کسب معاش تجارت کچھ نہیں، خدا کے دین کا کام، اور وہ بھی فری میں کرنا ہے، کہیں نکاح کے لیے، جنازے کے لیے، حلال و حرام کے لیے، کسی اور قومی خدمت کے لیے، سیلاب میں کسی میں بلا لو، یہ مفت سارا کام کر کے چلے آئیں گے، اور حرام ہے کہ اپنے نام کی بھی ذرہ بھی طلب ہو، بالکل نہیں، خاموشی سے خدا کے دین میں لگے ہوئے۔ یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس صدقے کو، یعنی پیسے۔ طالب علم ہیں، بچے ہیں جو پڑھتے ہیں، انہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن بنیادی ضروریات زندگی بچے کی پوری نہیں ہو رہی، اس کو کرو۔ بنیادی ضروریات زندگی اس بچے کی بھی ہیں جو مدرسے میں پڑھتا ہے، جاگرز اس کے لیے حرام نہیں ہیں، وہ سافٹی کی ٹوٹی ہوئی چپل پہن کے کئی گراؤنڈ میں جا کر فٹ بال کھیل رہا ہے، اس بچے کو کون سمجھائے کہ بیٹے یہ چپلیں اس لیے نہیں ہوتی، اس کے لیے جاگرز ہوتے ہیں، سمجھا دیں تو پیسے کہاں سے آئیں؟ یہ سب سے پوچھ ہوگی، یہ سب سے پوچھ ہوگی کہ تمہارے معاشرے کو ڈاکٹرز چاہیے تھے، انجینئرز چاہیے تھے، آرمی چاہیے تھی، وکیل چاہیے تھے، باورچی اور پلمبر تک تمہیں چاہیے تھے، ایک نہیں چاہیے تھے جہاں پہ پیسہ خرچ کرنا، تو یہی لوگ تھے جن پہ تمہارا پیسہ نہیں خرچ ہو سکتا۔ خدا کو کوئی جواب دینا ہے یا نہیں؟ جس نے اپنے مستقبل کو جانتے بوجھتے دنیا کی جہنم میں جھونک دیا کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے تیرا کام نہیں چھوڑنا، تیرے ساتھ رہیں گے، اللہ کہتا ہے ان کو دو۔ وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئیں بیچاری، یا کوئی ان کا کمانے والا نہیں ہے، شوہر کو فالج ہو گیا، کچھ ہو گیا، بیٹے کی کمائی اتنی نہیں کہ عورتیں پل سکیں، ان کو دینا۔ یہ ہیں جو خدا کی راہ میں ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، اپنے گھر میں بیچاری بیٹھی رہتی ہیں، کیا کریں، بھوک کے مارے مانگ بھی نہیں سکتی، غیرت کی وجہ سے جائیں کہاں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کی مدد کرنا جو بیوہ ہو جائیں، اور یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، اور تم قیامت میں اس شخص سے زیادہ خدا کے قریب ہوگے جس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور جس نے کبھی زندگی میں ہر روز روزہ ہی رکھتا رہا، کبھی نفل روزے نہیں چھوڑے۔ فرمایا تم زیادہ قریب ہو جاؤ گے اللہ۔ یہ ہیں جو اللہ کی راہ میں۔ وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی، گھروں میں بیٹھی ہیں، تنگ ہیں، چاہتی ہیں کوئی شوہر ہو، کوئی ان سے محبت کی بات کرے، کوئی پیار، کوئی چیز ہو ان کی زندگی میں، ان کے لیے خرچ کرنا کہ میں ایک عورت کی شادی کرا دے تو اس بچی کی شادی میرے ذمہ ڈال، وہ کہاں سے مانگ کے لائیں گے؟ یہ اب اس کی تبلیغ کرنا کہ معاشرے کو سادہ بناؤ، جہیز پہ پابندی لگاؤ، آئین میں یہ اس سے زیادہ ضروری یہ نہیں ہے کہ تم اپنی اکانومی کو ملک کی ٹھیک کرو۔ تمہیں یہ نظر آتی ہے، اور جو جڑ ہے اکانومی وہ نظر نہیں آتی کہ کیا کیا کرپشنس ہیں۔ اس لیے اس واعظ اور نصیحت کی بجائے اس لڑکی کو جا کر
پیسہ دے دینا اس کے ماں باپ کو کہ اپنی بیٹی کی شادی کریں، لڑکے کی شادی کریں، لڑکوں کی شادی عذاب ہو گیا ہے اس معاشرے میں، اتنا بڑا عذاب بن گیا ہے۔ مہر اتنا رکھیں گے، سونا اتنا لاؤ گے، تمہارا اپنا گھر ہے یا نہیں ہے، جاب تم کیا کرتے ہو، کہاں جائے، مر جائے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ جتنی بھی بے حیائی ہے نا، یہ جتنے بھی جنسی تعلقات لوگوں کے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے پھیلیں۔ ہر مسجد میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، بے حیائی ہو گئی ہے، لڑکے لڑکیاں خراب ہو گئے ہیں، بے حیائی ختم۔ بے حیائی تمہاری ختم ہو جانی چاہیے معاشرے میں، غربت ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کی بنا پر کوئی جسم نہیں بیچتا۔ بے حیائی ختم کر دو، ٹھیک ہے، پابندی لگا دو سب چیزوں پہ۔ اور اگر معاشرے میں فاقہ موجود ہے، مان ہی نہیں سکتے کہ معاشرہ پاک، معاشرے میں فاقہ ہی نہیں تشدد موجود ہے، ضرور بے حیائی ہوگی۔ تشدد کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ مار کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ کیوں بچوں کو مارتے ہیں بغیر وجہ کے؟ شریعت کہتی ہے اپنے بچے کے قصور کے باوجود اسے ایسی گالی دینا جس سے بچہ شرمندہ ہو جائے، فقہا لکھتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ باپ کو نہیں سمجھاتے کہ ایسی گالی نہیں دیتے ابا؟ خوف، تشدد، نفرت، یہ صرف بے حیائی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تم جو نفرتیں سکھاتے ہو، تم جو نفرتیں کرتے ہو، مفتی صاحب کمال کے مفتی، اتنے فتاویٰ اور سب کچھ۔ ہمارے ایک دوست نماز پڑھنے کراچی، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے پہلی صف میں، اتنے بڑے مفتی، اور کہتے ہیں آلو پیچھے چلا جائے۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی، اس بیچارے کو کیا سمجھ میں آنی تھی، وہ تو چلا گیا بیچارہ کہیں، وہ تھا بڑے گھرانے کا، کروڑوں پتی آدمی، فیکٹریز اور یہ اور وہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد آلو پیچھے جاؤ، آلو پیچھے، اسے تیسری مرتبہ جو کہا تو دیکھتا رہا کہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر مفتی صاحب ماشاءاللہ مڑے اور کہنے لگے جو داڑھی نہیں رکھی تم چھلے ہوئے آلو پیچھے جاؤ۔ اسے کہا اچھا جاتا ہوں۔ جوتے نکالے، پہنا، اور اتنے غصے میں اسے کہا، ہمیں کہا، اس کا مفتی صاحب ساری زندگی میں مسجدوں پہ تھوکتا بھی نہیں، یہ عزت ہے تمہارے ہاں؟ اور آج تک ملا بھی نہیں، بات بھی نہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ کیا کرتوتوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ ان مفتیوں اور مولویوں کا حال ہے۔ تم جو نفرت سکھاتے ہو، تمہاری نفرتوں کی وجہ سے اگلے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں سے پیار ملے، محبت ملے، اس پیار محبت سے پھر سیکس تک پہنچتے ہیں۔ آپ اس کو روتے ہیں، جڑ نہیں کھیرتے۔ کیوں لوگوں سے نفرت کرتے ہو؟ کیوں جینے کا حق لوگوں کو نہیں دیتے؟ ہے کوئی تنگ نظری کی حد اس حد تک کہ تم نماز میں 6 فٹ کے فاصلے پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، اور تم کیوں کھڑے ہو؟ یار خدا کو مانو، جینے دو یار، جینے دو، ہمیں جینے کا حق دو۔ اتنی نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ کر دو، اس لیے کہ یہ شخص شراب پیتا ہے، کس سوشل خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھو بھی، کیوں نہ پڑھیں؟ اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے جنازہ، وجہ یہ تھی کہ ڈر پیدا ہوتا تھا لوگوں میں کہ حضرت جنازہ نہ پڑھائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اب تمہارے میں کوئی ایک ایسا ہے جس کے متعلق ہو کہ میرے حضرت جنازہ نہیں پڑھائیں گے اگر میں نے یہ حرکت کی، پھر تو چلو مانو۔ خودکشی والے کا کیوں بھائی؟ اس کے لیے ڈبل دعا مانگو یار، ہو گئی غلطی، اس سے اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ نفرتیں جو پھیلاتے ہیں نا، ان سے بھی تو کوئی پوچھے کہ تم ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہو لوگوں کو تقسیم کرنے کے، مارنے کے، جیلوں میں ڈالنے کے، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بے حیائی سے ہی سارا جنس پھیلتا ہے، ان 3-4 چیزوں سے نہیں پھیلتا۔ اس لیے یہ جو احسروا فی سبیل اللہ ہے نا، یہ ایک انہی صاحب نے 2 سوال اس کو چھوٹا کر دیں۔ فرمایا آپ نے کہ قرض حسنہ کسے دیں؟ قرض حسنہ جو قرآن نے کہا ہے، آپ نے بھی حوالہ دیا آیت کا، یہ قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سمجھیں کہ وہ پیسے واپس مل جائیں۔ اللہ اپنے متعلق کہتا ہے کہ جو بھی میری راہ میں خرچ کرے گا وہ یہ نہ سمجھے
کہ یہ اس نے دے دیا اور ختم ہو گئی بات، یہ ہم نے اس سے قرض لیا ہے اور ہم قیامت میں اسے لوٹا دیں گے، واپس کر دیں گے۔ یہ قرض حسن ہے۔ آپ جو صدقہ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ سب آپ کا قرضہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ قرضہ میرے حوالے کر دو، میرے ذمے ہے، بھئی میں تمہارا قرضہ قیامت میں ادا کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے 1 روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ نیت اگر اس کی صاف ہو تو اس 1 روپے کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ لیتا ہے، اور قیامت میں جب وہ آئے گا تو اللہ اسے پہاڑ دکھائے گا اور کہے گا یہ ساری تیری نیکیاں۔ وہ کہے میرے پروردگار میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوئے کہ اتنا صدقہ کرتا، یہ اتنے پہاڑ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ جو 1 روپیہ تم نے خرچ کیا تھا نا، اس سے تم سے لے کے ہم نے تجارت میں لگا دیا تھا، اور تمہیں پتہ ہے میری تجارت میں نقصان نہیں ہوا کرتا، یہ سب وہ مال ہے جو تو نے میرے لیے 1 روپیہ دیا تھا، یہ لے لے۔ یہ قرض حسن ہے۔ تیسری بات فرمائی ہے کہ 73 نمبر فرقہ کون سا ہے جس میں کو آپ جوائن کریں۔ آسان ترکیب بتاتے ہیں، آپ چھوڑیں 73 نمبر فرقے کو، کیا لوگوں کو پڑھتے رہیں گے۔ اب جب بھی دعا مانگے نا تو اللہ تعالیٰ سے سب سے اچھا تو وہ ہے وہ دعا مانگیں جو تہجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے پروردگار جو جبریل امین کا، میکائیل کا، اسرافیل کا پروردگار ہے، پوری دعا۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو بس یہی کہیے، اے جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، جس چیز میں بھی لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اللہ مجھے اپنے ساتھ رکھ، مجھے صحیح راہ پہ رکھ، بس اتنا کافی کہ اللہ لوگوں کے اختلافات میں مجھے صحیح راہ دے۔ اللہ مولویوں کے جھگڑے میں اور مفتیوں کے فتوے کی بجائے تو میرے لیے کافی ہو جا، اور پروردگار صحیح راہ پہ مجھے رکھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب گمراہی آئے گی نا تو آپ کو کھٹکے گی، آپ کے دل میں کھٹکے گی کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ الاسم ما حاک فی صدری، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں خلش پیدا کرے اور تجھے یہ ڈر لگ جائے کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ وَلَوْ اَفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ مفتی دیں فتویٰ کہ یہ ٹھیک ہے، مگر گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں خلش پیدا کرے۔ اور آپ نے فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے سینے کو مطمئن کرے اگرچہ لوگ فتویٰ اس کے خلاف دیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں۔ وَاصْرِفْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے جو بھیک نہیں مانگتے مگر ضروریات زندگی کے لیے محتاج ہیں۔ قرض حسنہ، اللہ کو قرض دیجئے، اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو لوٹا دے گا۔ اور 73 نمبر فرقے کو چھوڑیے، بس اللہ سے دعا مانگیں۔